جی شرف دارا یکران پتا وشت کے استاد ریب بخش توارا اتشاد شاعریش مشکل و امی وڑا شرف دار مشکل قوم اتشاد باب تمجی مجلس کرنے گئے تو عطا شاعری بھی یا یہ ڈرامہ نگاری بھی و تحقیق کتاب ہم کتا تو لوگ شاعری والا ہم کتابی دیمات کا عید کی معاملات سرا ہم کار کتا مطلب کہ ڈاکومنٹری کمپوزیشن اور شاعر وشندہ موٹیویشن داتا ریڈیو ٹی وی ایک ادبی ماحول جوڑ کتا تو ای بابتا علامہ مزان اٹھے جانا رہا آتا شاعری چیچو خوبصورت ہیں یا آتا شاعری خاص کر بلوچی ہم کتا اردو تو یہ خوبصورتی تو کب آپ نے میرے تعارف میں بڑا اچھا بولا کہ عطا شاد میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی دھرتی پر اس جیسا شاید ہی کوئی شاعر پیدا ہو سکے، کیونکہ ان کی جو اپنی الگ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عطا شاد کی شاعری میں بلوچستان بولتا ہے اور بلوچستان کو ہم درد سے الگ نہیں رکھ سکتے، تو اس طرح ان کی شاعری میں بلوچستان کا درد بولتا ہے اور انہوں نے بلوچستان کے کرب کو ایسی اس کی عکاسی کی ہے کہ ایک سچے مصور کے طور پر اس نے بلوچستان کا کرب بیان کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں عطا شاد صاحب کی ہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صحرا، سمندر، جھرنوں، پہاڑوں سب کو جیسے قوت گویائی عطا کی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو بولنے پر مجبور کیا ہے بلکہ خود بھی ان سے گفتگو کی ہے. کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے. مجھے بتائیے کس طرح کا اس پیمانے کا کوئی شعر کہہ سکتا ہے کہ آپ بہتے ہوئے جھرنے کی جب گفتگو بیان کرتے ہو، نہ صرف یہ کہ جھرنے بلکہ انہوں نے کوہ کا کرب محسوس کیا ہے. ان کی پوری نظم ہے کوہ کا کرب کے عنوان سے. میں سمجھتی ہوں پہاڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو سنگلاخ پہاڑ دیکھ کر ہمیں ایک مضبوطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ایک شاعر بہتر سمجھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا کرب کیا ہے. میں چاہوں گی مختصر نظمیں ضرور پیش کروں. کوہ کا کرب کہ یہ چشمے کے پانی میں کیسا غبار آ گیا ہے، گزرتے ہوئے کاروانوں کی یادیں، جلے پتھروں پر ٹھہرتی شبوں کی یہ کیا راکھ لکھ کر گئی ہیں. شکستہ تنابوں پر خیموں کی تحریر کیا تھی، پڑھی بھی نہ جائے سنی بھی نہ جائے. وہ بوڑھی زبانوں کی مشفق کہانی تھی کیا نقش جس کے ہواؤں نے کملا دیے ہیں. یہ جب میں نے سوچا تو ایسا لگا جیسے وادی کے سب سرد پتھر پگھلنے لگے ہیں. یہ سرد پتھروں کا پگھلنا، یہ تشبیہات آپ کو صرف عطا شاد کی شاعری میں ملیں گی. عطا شاد کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بلوچستان کا کرب محسوس کرتے ہوئے ان کیفیات کے لیے اپنی ایک الگ اصطلاح قائم کی. ان کی ڈکشنری ہی الگ تھی، ان کی اصطلاحات ہی الگ تھیں، اور یہ جو الفاظ تھے یہ اسی ثقافت سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. کوئی شوشہ والے الفاظ نہیں ہیں، نعرہ بازی نہیں ہے ان کی شاعری. ان کی شاعری دھرتی سے جڑی ہوئی شاعری ہے جس میں محبت ہے، اپنائیت ہے، پیار ہے، اپنی دھرتی سے لگاؤ ہے. سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لب دریا بنائیے. آپ پتھروں پر دیکھیے خوابوں کے ہائنے، آپ پانیوں میں پھول کا چہرہ بنائیے. اونٹوں کا حقص، روح کا رس، جسم کا تلسم، کیا کیا اسے تراشیے، کیا کیا بنائیے. ہم سو گئے شفق کو سمجھ کر چراغ شب، آپ تیرگی کو صبح کا مجدہ بنائیے. کب تک وفا کیجیے رسوائے عرف حرز، کب تک عطا طلب کا تماشا بنائیے. ظاہر صاحب آپ نے یہ غزل سنائی، اور اس غزل کو سن کر اگر میں کچھ شعر نہ کہوں کیونکہ ہم نے اسی مصرے کو لیتے ہوئے، اسی قافیوں کو لیتے ہوئے ایک غزل پوری کہی ہے. میں اس کے 2-3 شعر سناؤں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شاعری کا مقابلہ تو نہیں ہے، وہ تو ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں ان کی پیروی کرتے ہوئے. جیسے سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا لب دریا بنائیے. تو اس پہ میں نے کچھ شعر کہے تھے کہ میری وفا کا یوں نہ تماشا بنائیے، میری وفا کا یوں نہ تماشا بنائیے، دل صاف کیجئے ہمیں اپنا بنائیے. بہت خوب، بہت خوب. دل صاف کیجئے ہمیں اپنا بنائیے. اور کہتے ہو کہ چہرے پہ ہے کلیوں کا تبسم، للہ جائیے نہ ویسا بنائیے.
रहा कि मैं शेर भूल गई हूँ, बाज खूबसूरत शरफ दरा अता शाद वाला का मजलिस दी में बोगाएं तो जहाँ रहा आइए शायरी सरा हम शेर गुश गाएं तो लाजुम अता शाद में हमारा लेजेंड वाक़या हम बलूचिस्तान वाला कुछ भी फील्ड नाम एक अता शाद तो शायरी साजिश तख्लीक वाला मज़ने चीज़ें दे माँ उड़ता तो लाजुम आइए शेरा आइए शख्सियत आइए सता कर्जी नो वजह कयूम बिदर साहब तो आइए ज़ाती हवाला आइए शख्सियत जान लौटें कि तो एक मुलाकात को था दीवान को था निश्ते आइए तबीयत आइए मिजाज में शरफ दराई चारा लौटा असल अताशाद बाज मुलाय में बाज नरम मिजाज मर्दमत और आई दोस्ती अचकस से मसलन नाराज नबी था हर एक के दोस्त जा और वती दिल करीब को था और आई हमेशा में कोशिश कि यार ये दुरा इंसान और इंसानियत हवाला अबर को था और दूमी जहाँ रहा तबसुम गुश्ता कि बलूचिस्तान करबा महसूस को था बलूचिस्तान हवाला बलूचिस्तान धरती हवाला अबर को था और आई शायरी था मंजर निगारी बाज मंजर निगारी बाज बेहतरीन एक आई गज़लें के जैसे चांद रातों में सर फेरे चकोरों के दिल धड़कने लगते हैं जैसे चांद रातों में सर फेरे चकोरों के दिल धड़कने लगते हैं सुरमही खामोशी है फिर भी गर्म जोशी है करखसा की वादी में करखसा की वादी कोयटा में बहुत खूबसूरत वादी है कि सुरमही खामोशी है फिर भी गर्म जोशी है करखसा की वादी में सुरमही खामोशी की मुंतजर मोहब्बत में सोच के गुलाबों की बहुत बेहतरीन और खूबसूरत आंच रस्ती रहती है जैसे याद की कोंपल इंतजार की शब में बस तरसती रहती है और पुल बनते हैं और पुल बनने की शबनमी बशारत में खुद बरसती रहती है करखसा की वादी में एक और वादी है यानी उस खूबसूरत वादी में एक और वादी है उसके लम्स की खुशबू सुरमई खामोशी की यूं उजाल देती है जैसे कुर्ब की इद्दत बर्फ सांसों को भी पिघाल देती है लेज़तों की परियों के भर पड़कने लगते हैं सर पेरे चकोरों के दिल धड़कने लगते हैं यानी आप देख लें अब तस्वुर करने कि इसमें जो मंजर निगारी है जो उनकी खासकर चकोर और उनकी भी एक हिस्स होती है ना वो उसको किस तरह एक मंजर निगारी की है या खूबसूरत अंदाज में पेश की है यानी आई शायरी ये तो उर्दू शायरी और हमें वजह कि आई उर्दू शायरी बाज़ पाकिस्तान था मशहूर भी था और आई इस्तिहारा आई तशबियात बाज़ मज़ने बाज़ जो जी शरफ दर शुरुका होता शायद उर्दू ज़ुबान हम अच्छे लफ्ज़ दा था अच्छे तरकीब दा था और अच्छे इस्तिआरा और तशबीह दा था तो लाज़िम ये कमाल है कि ये ज़ुबान न था भले ये शायरी भी मिसालें तो बड़ा माना समझे कि बलूचिस्तान बल्कि बरसगीर वाला का बेचारे ये नाम ये तवारस थे बलूचिस्तान बाज़ मर्द में आइए कद्दा सरबग लूठी बले अब तो सरबोग आइए वस्ता मुश्किल पर से ये शायरी भी मिसाल हालांकि उम्र इंच न होता भले ये तख्लीक ये सलाहियत दे होता तो हमें बड़ा जाना रहा अता शादा बलूचिस्तान और मुल्क के बाज़ नुमाइंदगी को था तो ये हवाला आइया काचार डेगार दरिया दुर्सन तो ये अक्सर छूं गेंदे अता शादे देखिए मैं समझती हूँ बलूचिस्तान की धरती का एजाज़ है कि बलूचिस्तान ने इस तरह के शायर को जन्म दिया और जब भी उन्होंने पाकिस्तान भर में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की तो उनकी एक अलग शनाख्त एक अलग चेहरा होता था यानी दूर से लगता था कि देखो बलूचिस्तान बैठा है
اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے بلوچستان کو یہ اعزاز بخشا اور بلوچستان کا سر فخر سے بلند کیا، اس لیے بھی کہ ان کی شاعری باقی شاعروں جیسی نہیں تھی. وہ جب بھی بولتے تھے تو لگتا تھا بلوچستان بول رہا ہے. وہ اتشاد نہیں تھے، وہ بلوچستان تھے، چلتا پھرتا بلوچستان. اسی لیے ان کی شاعری میں اس طرح کی تراکیب بہت زیادہ ہیں. میں نے جو ان کے کچھ شعر یہاں پہ انتخاب کیا ہے سنانے کو، وہ اس لیے بھی کیا ہے کہ انہی سے متاثر ہو کر پھر انہی کو میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے لفظوں میں. میں پہلے ان کے اشعار پڑھوں گی، پھر جو میں نے اسی بحر میں اپنے لفظوں میں ان کو خراج تحسین پیش کیا وہ پیش کروں گی. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی شعروں میں بلوچستان کتنا دکھتا ہے. کہ یہ دل بھی زخم ہے وہ گل بھی گھاؤ رکھتا ہے. واہ 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 واہ. یہ دل بھی زخم ہے وہ گل بھی گھاؤ رکھتا ہے. تمام شہر طلب کا الاؤ رکھتا ہے. شکستہ شاخ ہو تم بارشوں کو دو نہ صدا. شکستہ شاخ ہو تم بارشوں کو دو نہ صدا. نشیب اب کے غضب کا بہاؤ رکھتا ہے. اور یہ حادثہ ہے کہ موسم نے کر دیے یکجا، وگرنہ خار سے گل کیا لگاؤ رکھتا ہے. اور دکھا کے خواب مجھے نیند سے جگاتا ہے، مجھے بگاڑ کے اپنا بناؤ رکھتا ہے. تو اسی سے متاثر ہو کر میں نے عطا شاد صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. ہمارے لفظ ان کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت ہے کہ ہم باز نہیں آتے کہ وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا. وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا، اسی لیے ہی تو سینے میں گھاؤ رکھتا تھا. بہت خوب بہت خوب. وہ اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا، اسی لیے ہی تو سینے میں گھاؤ رکھتا تھا. وہ امتزاج تھا کچھ سنگو آپ کا ایسا. وہ امتزاج تھا کچھ سنگو آپ کا ایسا. مثال کوہ سخن میں بہاؤ رکھتا تھا. مثال کوہ سخن میں بہاؤ رکھتا تھا. اور کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. کھلا رہا تھا کہیں برف اور آگ میں پھول. تنک نظر تھا مگر دل الاؤ رکھتا تھا. تنک نظر تھا مگر دل الاؤ رکھتا تھا. اور میں کن حروف میں ان کو خراج پیش کروں. میں کن حروف میں ان کو خراج پیش کروں جو شاعری میں الگ رکھ رکھاؤ رکھتا تھا. تو بس ہی نہیں چلتا نا. بازیبا جی شرفدار مجلس دیما روانن تو جانا را عطا شاد شاعری سے گپائیں. تو بیدار صاحب ہمارا رابطے مردمہ کمنٹس کو تھا مجلس سے توصیف کو تھا. نذیر کوسو، شہزاد کرل، اسماعیل تلارا، شفیق حسین، زاوار محمد، ظہور زیبی، عبید اللہ مہر، غلام حیدر، عبداللہ گورچانی، نذیر لیاب، محمد اسحاق لاغاری، محمد عمر. شما درستانی محنت کہ شما یہ مجلس اوار بوتے گو اور دیما ورتا. تو بیا کے استالان جب تک پل مشپے گیوارا، بیا کے استالان جب تک پل مشپے گیوارا، مائے کانا ایوتی آب روان شنگینتا. تو شرف دارم عطا شاد کرد یہ کار یہ تخلیق زندگی تو لازم زندگی مردمہ وقت بن کہ ہوتی سازش سے تو کا یا ہوتی تخلیق تو کا زندگاں یا آرٹسٹ دروشمہ بن یا کی افسانہ دروشمہ بھی یا کی شاعریہ بھی یا کی والا بھی. تو یہ علامہ یہ چارہ کرزی. جی بیدر صاحب عطا شاد حوالہ آگم بازی کپی ہوئی تو آئیے چیز سمجھے کہ ریڈیو ٹی وی دوئینہ گو بتا گو پتہ ادارہ سکب یہ زمانہ بتا کہ صحیح ادارہ ادا ادبی ماحول و ادبی سرگرمی بتا اور پتہ ای ماحول چوڑا دستا خاص کر پی ٹی وی آئیے بازیں ہم ریکارڈنگ ہم کتا آؤدہ ہم تو گوشت کے ایکٹنگ ہم کتا. تو ای معاملات چونگیں دے اصل عطا شاد حوالہ ہے یہ کہ آ زمانہ کوئٹہ ادبی ماحول بہت سرگرمت. جی آدھا ادارہ ثقافت دا پاکستان ٹیلی ویژن اور نوکے ٹیلی ویژن ہم جوڑ ہوئی تھا. آئینی پروگرام بلوچی، براوی، پشتو، اردو پروگرام، مشاعرہ، مذاکرہ. پدا آرٹس کونسل ہم ادا شاخت آرٹس کونسل جدت اور فیڈرل بارڈر پبلسٹی حوالہ پدا یونیورسٹی تا بعض مزنین استاد مثلا پروفیسر شمیم احمد اور آئی براست آخری چٹانہ نوشتہ کتا سلیم احمد اور مشتبہ حسین بعض مزنی بر صغیر کداور
اور تنقید نگاریت جی اور انچو پروفیسر خلیل احمد اور ایشا مدگوش سنگے نا عبداللہ جان جمال دینی پروفیسر عابد شاہ عابد سیال کاکڑ اور انچو نے پشتوئے براوی بلوچی اور یہ دورانی باقاعدہ ٹھکانہ یا تو آرٹس کونسل یا پتہ ایدہ کلات پبلشر زمانہ کہ سینیٹر زمرد حسین نیپی دورہ سینیٹر بھی تھا تو نشستانی تہا مزانی بلائیں سیاستدانہ مات کا اور شاعر اور ادیبہ مات کا. اور منہ یاد ہے کہ ہمیں آرٹس کونسل تہا میر گل خان نصیر وتی مقالہ پیش کتا پدا ایدہ کہ قلم قبیلہ جوڑ بھی تھا اور جنرل ضیاء الحق کے دورہ تو ایدہ رحیم الدین نے چیزالت نا بیگم ثاقبہ رحیم الدین آرہ جوڑ کتا تو آدھا ہم ادبی اور مشاعرہ اور مذاکرانی یک جوانی سلسلے شروع بھی تھا. پدا میں پی ٹی وی تہا باقاعدہ قومی مشاعرہ اردو بھی تھا. اے مشاعرانی تہا پاکستانی مزن شاعران بارزو تھا. مثلا ایشانی تہا منانی یاد نہیں کہ بہرحال بدا ہم نامدار بالکل نامدار شاعرت. تو ہمیں حوالہ مگوشہ کہ اتاشاد دور کوئٹہ اور بلوچستان ادب حوالہ بعض زبردست دوریت آئی بعد نی اما ادبی سلسلہ ختم بھی تھا بلکہ منع گوشی کہ آرٹس کونسل اچھا کہ تو شروع کرنا نا آرٹس کونسل پتہ ادھر گوشہ ادب ادھر سینٹ سروسز یہ کتابانی دکانت اور ادھر منی مزنی سیاستدانانی ٹھکانہ میں جنا روڈ بھی تھا. پتہ بلدیہ ہوٹل تام میں شاعر ادیب آنی باقاعدہ تنقیدی نشستم بھی تھا. اور جہاں معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے شعراء اور ادبا اور یہاں پہ آتے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر کوئٹے کے ماحول کو بہت اچھی طرح سے لوٹن کے تو چیزیں ادا شاید ہمارا شکرائن کے مجلسہ خوبصورت کرنے کا واسطہ جی شب دران ما بیدار صاحبہ کو دستبندی کیا پرچہ میں مجلس مرچی عطا شاہ دے والا ہیں تو میں یہ والا زانا لوٹیں یہ من نگیو تو یہ غزل چکت لیکن یہ منا بعض دوست ہیں پر دور میں بہن ٹھیک ہے نا کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے کس نے کہا تھا گر لبے دریا بنائیے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ڈیپتھ ہے مانا کہ وہ گٹا بھی بگولوں کی دھول بھی بگولوں کی دھول تھی لیکن یہ کیا کہ سل کو ستارہ بنائیے. اب پتھروں پہ دیکھیے خوابوں کے آئینے اب پانیوں میں پھول کا چہرہ دکھائیے. یہ بولان کی منظر نگاری ہے کہ باپ بولان میں بہتے ہوئے بی بی نانی میں پہاڑوں سے آتے ہوئے پہاڑی کو دیکھتے ہیں. اونٹوں کا عکس روپ کا رس جسم کا طلسم کیا کیا اسی تراشی ہے کیا کیا بنائیے یعنی مصور کی نظر سے ٹھیک ہے نا. اور ہم سو گئے شفق کو سمجھ کر چراغ شب اب تیرگی کی صبح کا مجدہ سنائیے کب تک وفا کو کیجیے رسوا حرف حرز کب تک عطا طلب کا تماشا بنائیے. یعنی ایشی انچونے بلوچی آئی شاعری منا تو یاد نہیں لیکن بلوچی تھا بعض جوانے آئی شاعریاں استے اور باقاعدہ بلوچی تھا بعض جدید بلوچی ادبہ دیم برگے واسطہ عطا شاہ دی باز مزہ نہیں کرتے عطا شاہ دے ما شاعریہ پدا بلوچی میں سنگر استن گوشندہ استن گوشتگا نو ما روین تو میوزک نے مگا کہ عطا شاہ دے شاعری نو بارے چھے صوت کلیم اللہ پروڈیوسر تیار کو تم ماشی کچھ دارے گیوارا بیاگے سارا جتن ملما شپے گیوارا ماہی کانائی وتی آپ روان شنگینتا ماہی کانائی وتی آپ روان شنگینتا بیاگے سارا جتن
Itai ma pareshan dakcha sami miskina. Itai ma pareshan dakcha sami miskina. To na dane ke chedrine mandela shingenta. Vyake staranjatak ulmasha pegiwara. Vyake staranjatak ulmasha pegiwara. Mahikana ivati aperava shingenta. Vyake staranjatak. Chandi kasan pabich kandagone chamiyonat. Chandi kasan pabich kandagone chamiyonat. Chandi kasan papurwa ke kamashingenta. Vyake saranjatak ulmasha pegiwara. Vyake staranjatak ulmasha pegiwara. Mahikana ivati aperava shingenta. Vyake staranjatak. Boro gwada go pulla pasawat. Kae darro to boro gwada go pulla pasawat. Mara pull daptaye uvo bota shingenta. Vyake staranjatak ulmasha pegiwara. Vyake staranjatak ulmasha pegiwara. Mahikana ivati aperava shingenta. Mahikana ivati aperava shingenta. Vyake staranjatak. जी शरबदारा एक पदा अवशद के अतशाद हवाला में प्रोग्राम करने गए तो नई बलूची तवारश मसोत उसको तो तशाद उर्दू बलूची दो शायर भी मिसाल तो मैं गुशना गुश्तगन तो लाजुम ई दिगे कौमा क्या हानी ज़ुबान दगे रमला अतशाद उर्दू शायरी तोसीफो सता करता जाना हमें उड़ा कोयटा अदबी कोने माहौल बाबत बेदार साहब कब्जा अन्नुगी सूरत-ए-हाल खासकर कोयटा या बलूचिस्तान शहरी मजलिस खासकर कोयटा तो बगोश और खासकर फीमेल शहरानी का चुका सास चीज़ ज़्यादा हैं और ये बड़े माहौल फीमेल वाला चोने जी बता जी जाहिद साहब अभी हम अताशात के हवाले से प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं तो अताशात को जो माहौल मिला उन्होंने खूबसूरती को ऑब्ज़र्व किया ठीक है कर्ब अपनी जगह पे लेकिन जिस तरह उनका एक शेर में कोट करूँगी कि संभल संभल के ढलकने को है तेरा आंचल संभल संभल के ढलकने को है तेरा आंचल गिरी गिरी तेरी जुल्फों की आबशार गिरी ये रोमानियत है ना उस वक्त शायद हालात भी साजगार थे रोमानियत की जगह थी शायरी में लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज हम बलोचिस्तान में कुछ और मामला देखते हैं जिसकी वजह से शायरी से रोमांस कम होता जा रहा है आपने बात की ख़वातीन शायरात की तो मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में चाहे मर्द हजरात हों चाहे ख़वातीन हों सब अपनी अपनी जगह अपना रोल प्ले कर रहे हैं काम कर रहे हैं
خواتین شاعرات میں بلوچی زبان میں بھی کام ہو رہا ہے، براہوی میں بھی ہو رہا ہے، پشتو میں بھی ہو رہا ہے، اور اردو میں تو ہو ہی رہا ہے. یعنی اب میں کس کس کے نام لوں، کوئی رہ جاتا ہے بعد میں گلہ بنتا ہے، لیکن میں بڑی مطمئن ہوں کہ خواتین اپنی اپنی جگہ پہ بہت کام کر رہی ہیں. میں نے جیسے حوالہ دیا عطا شاد کی شاعری کا، اس ماحول کا اور آج کے ماحول کا جب میں حوالہ دیتی ہوں تو مجھے اپنے شعروں میں زیادہ کرب محسوس ہو رہا ہے، جو میں آپ کی عنایت کروں گی آپ سننے دیکھنے والوں کے لیے، کہ دھڑکنوں پر بھی خوف طاری ہے، دھڑکنوں پر بھی خوف طاری ہے، زندگی آج کتنی بھاری ہے، اور ہر طرف خون کے ہیں نقش و نگار، ہر طرف خون کے ہیں نقش و نگار، شہر پر جیسے سنگ باری ہے، اور کیا خبر آج کس نے مرنا ہے، کیا خبر آج کس نے مرنا ہے، کیا خبر آج کس کی باری ہے، کیا خبر آج کس کی باری ہے، اور زندگی کی کپاس بھیگ گئی، زندگی کی کپاس بھیگ گئی، اب یہ گٹھڑی بہت ہی بھاری ہے، اور جان قربان اے بلوچستان، جان قربان اے بلوچستان، ایک ایک سانس تجھ پہ واری ہے، تیرے کوہسار مالا مال مگر آنکھ ہی دیکھنے سے آری ہے. ہمارے لیے کوہساروں کا مالا مال ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں نے تو نہ ان کو دیکھا ہے نہ فائدہ اٹھایا ہے. تو آج کا بلوچستان پچھلے بلوچستان سے قدرے مختلف ہے، یا پھر یہ بات ہے کہ شعور آ گیا ہے، زیادہ شعور آ گیا ہے، آگہی عذاب ہو گئی ہے. بس زبردست جی. شرف داران گف مجلس دیم روانت تو عطا شاہد آبادا گف مجلس بوگائیں تو عطا شناسی والا بعض مردما کار کتا بلوچیا MP PhD ڈگری بتا، اردو ہم بیگ صاحبہ کتا پروفیسرہ، تو عطا شاہ ڈگری کالج نام تربتا نام ہے، اور نوری نصر خان آڈیٹوریم میں نام، تو منگا بلے عطا شناسی والا کار کرنے کی ضرورت تھا، پر کہ عطا شخصیت عطا تخلیق بے مثال ہے. نما غریب بیدر صاحب تو چیوشے عطا شاہ والا چیئر جوڑ بادن بھی ریسرچ بھی آئی سرا، آئی شاعری سرا، آئی شریف سے موضوعات آنے سرا، تو یہ بات چیزیں کچھ اصل من اول کو گشتہ کہ عطا شاد یک انچنے مردمت کے آئی مختلف پہلوان، مثلا آئی پروڈیوسری پہلو جتائیں، ایز اے ڈائریکٹر آئی شاعری جتائیں پہلو، نثر نگاری بیتا ایز اے بیوروکریٹ آئی شخصیت جتائیں، اور چونکہ تو گشتے کہ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ باقاعدہ ریسرچ کتا، اور پرچے کہ مان اور ڈاکٹر عرفان بیگ اور یہ درا یک الکے مردمات، تو عطا شاد میں استاد تھا آٹھ ایما، اور دومی ایشے کہ واقعی بعض ضرورتیں عطا شاد شناسی حوالہ یونیورسٹی آف بلوچستان بھی یا بیوٹنس بھی یا دیگر میں تربت کالج ہیں یا یونیورسٹی ہیں، تو یہ دورانی طرح عطا شاد فن حوالہ، عطا شاد شاعری حوالہ، عطا شاد ڈرامانی حوالہ، اور باقاعدہ کتابانی ضرورت استے، لیکن تحقیق کے بعد ضرورتیں کہ عطا شاد چھ سوچتا، آئی سوچ، آئی تخلیق اور ادب والا، یہ راج حوالہ بلوچستان حوالہ، یا خاص کر ادبی بلوچستانی ادب حوالہ چھ کارو کرتے آئیت یہ دورانی ضرورت ہستے کہ پرچے کہ دومی ایشن کہ عطا شاد باقاعدہ حکومت احسام بھی تھا، آٹھ ایمہ کے میر غوث بخش بزنجو گورنر رہت، تو آئی باقاعدہ پرسنل سیکٹری بھی تھا، اور دومی پدا سیکٹری کلچر اور سیکٹری انفارمیشن منصبہ ہم کار کتا، اور ڈائریکٹر والا تو کار کتا، لیکن سیکٹری والا ہم کار کتا، لیکن بس کاش کہ آئی زندگی مختصر بھی تھا، اور مثلا 50+ اچھے دنیا شو تھا، لیکن ہما کارا کتا کہ ایک تو یک کلیات ہیں، اگر تو سوچ بھی مجھے کہ ایشانی ہر غزل تہا اگر آئی تشریح بکنے تو یک مزہ نہیں یک کتابی بھی نمالوٹنت کہ یہ شعری وانک بھی تھا کہ یہ شاعری بعض بھی مثال ہیں جی مرد چیزی تو بیدر صاحب گوشدار ہیں عطا شاد حوالہ من تو جہاں رہا بسمہ گوشان کی بچے کی کیونکہ شرف دارا انچو کہ عطا شاد شناسی حوالہ نو جانا رہا تو شے انچو کہ واجہ گا چچو کار ضرورت ہستے عطا شناسی حوالہ. جی دیکھیے عطا شاد کی جو شخصیت ہے، جس طرح بڑی اچھی بات کی کریم صاحب نے کہ یہ کتاب
صرف ڈیزرو نہیں کرتے. ان کی ایک ایک غزل میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو ان کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جس طرح ہم اقبال پہ فدا ہوتے ہیں اسی طرح ہم عطا شاد کی شاعری پر فدا ہونے والوں میں سے ہیں. یعنی کہ ہم کسی طرح پہ کم نہیں سمجھتے کسی بھی شاعر سے ان کی شاعری, چاہے وہ قومی شاعر ہو چاہے بہت بڑا شاعر ہو. تو اس حوالے سے ان کی ایک ایک غزل میں کا ایک ایک مصرع جیسے ایک پیغام ہے. جیسا کہ ابھی میں غور کری تھی ان کی غزل پر کہ بڑا کٹھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو. بہت خوب, کتنا اچھا ہے, بہت خوبصورت. بڑا کٹھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو, یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو. اور بڑے فریب کھاؤ گے بڑے ستم اٹھاؤ گے, بڑے فریب کھاؤ گے بڑے ستم اٹھاؤ گے, یہ عمر بھر کا ساتھ ہے نبھا سکو تو ساتھ دو. اور جو تم کہو یہ دل تو کیا میں جان بھی فدا کروں, جو تم کہو تو دل تو کیا میں جان بھی فدا کروں, جو میں کہوں بس ایک نظر لٹا سکو تو ساتھ دو. اور میں ایک غریب بے نوا میں ایک فقیر بے صدا, میں ایک غریب بے نوا میں ایک فقیر بے صدا, میری نظر کی التجا جو پا سکو تو ساتھ دو. اور یہ شعر جو میں سمجھتی ہوں حاصل غزل ہے کہ یہ زندگی یہاں خوشی غموں کے ساتھ ساتھ ہے, یہ زندگی یہاں خوشی غموں کے ساتھ ساتھ ہے, رلا سکو تو ساتھ دو ہنسا سکو تو ساتھ دو. کیا کہنے. جی شرف درہ حتشاد خوبصورت شاعری جانر شگر محمد حفیظ چودھری ذوالفقار الہ خان عبد المجید شر گلزار جان جتک سید قمر عباس رضوی عبید دیدک ابراہیم کلیری شمع درست ثانی منت کشف مجلس سے توصیف رفتہ کرنے گئے اور تشاہد شناسی والا گبو گائیں تو قیوم بیدار صاحبہ اور جہاں توسمہ یہ شاعری باب تک اب جنہیں لوٹے تشاہد والا دیکھے اگر بیدار صاحب تھی خیال ہے گپ پی اس تو عرض کن جی اصل ایشن کی عطا شاد تو ماں شاعری اچھا رہا نا آئی ہر غزل یک یوں سمجھے کہ دبستان ہے, ٹھیک ہے نا, اور آنی طرح بعض ڈیپتھ ہم استے اور من کوشش کرنا کہ آئی یک جوان غزل شمارہ پیش دارا کرخصہ وادیاں بیتا 100 سالہ وفا کی قیمت ہو. جی تشہد شاعری بے مثال تو معلوم کہ مجلس زیبدار کرنے واسطہ آؤ ہم پیاس بجھائیں زندگی کا سودا کرنے. جی بیدر صاحب وہ تو ہے ایک ایک لفظ ان کا بیش قیمت ہے, کیا کیا ہم دہرائیں, ایک ایک مصرع ان کی پوری کتاب ہے. وہ برف والی یہ شاخ اس شاخ برہنا پہ سجا برف کی کلیاں, پتجھڑ پہ تیرے حسن کا احسان رہ جائے. یا پھر ان کا وہ شعر ہے کہ شیشوں کی تمازت تھی کس نے کیا اور تم بھی لے آئے صاحبان شیشے کا. بہت خوبصورت ہو. بعض جوان شرف دار مشکلوں کا گپ مجلس بول گئے تو جانا رہا ہمارے ایک قومی شعری ہم مشکلائیں تو وتی بھی ہمیشہ تشاہد والا چیز ہے. جی میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی ہم بلوچستان کے لوگ ہیں یا جتنے بھی ہم محب وطن پاکستانی ہیں ہم سب ایک ہیں. اور ہمیشہ میری ایک درخواست رہتی ہے میرے لیڈروں سے میرے رہنماؤں سے کہ کوئی رستہ کوئی تو حل نکالو, محبت کرنے والوں کو بچا لو. بہت آسان ہے تاریکی سے لڑنا, بس آنکھوں میں کوئی شمع جلا لو. اتنی سی بات ہے, پیار سے محبت سے ہر مرض کا علاج ہے, ہر درد کی دوا ہے. آپ کوشش تو کیجئے, پہل تو کیجئے, ہم سب ساتھ ہیں. جی شرف درہ ماں لوٹت کی گیشیں گپ بھی جنے بلے واحد مارا مولا تھا کہ ماں گیشیں گپ جنے بیدر صاحب گڈی تو ہے گپ پہ لس مرتبہ ابا نوشتہ کر کے آتا شاہدہ دوست دارا تو آہاں چھ دس بندی ریکویسٹ کرنے. جی بالکل ہما ابرا من کنا کہ عطا شاد ہوتی شاعریہ کتا اور ہوتی زندہ کتا اور ہر یک کیا محبت نظرہ چھارتا. تو ہمیں ابرا جہارام کتا کہ اگر ماں لوٹاں کہ مئی صوبہ ترقی بکاں مئی ملک ترقی بکاں مارا وتی دلانی تہا دعائیں مخلوقانی میر محبتہ یک جا بکانا اور ایک یک کو دگرہ ماں تعصب نظرہ چاراں یا یک کو دگرہ ماں برداشت نہ کنا ایک دولہ میں ملک ترقی نہ کا. بھائی دیکھیں انصاف بھی جوان اندازہ مخلوقہ چار اور آئی ترقی حوالہ اگر تو ترقی کریں پرچے کہ میں صوبہ مالا مالیں
اور اگر گوشی کے یار منا تو نان پکارے آر اگر نان تو دے تو آئی تو ہما ضرورت پورا بھی، اگر آر نان نہ دے تو مسائل تو پیدا بھی. تو ہمیں ما گوشا کہ محبت اور محبت عطا شاد ہم مثلا نارات اور مئی نارا مامیشی جی باز جوان جی شرف درما گیشن گپ جان لوٹن بول بات نتا جانا رہتی باز بس مہربانی اور بیدر صاحب تھی ہم مہربانی شرف درا رنگے بولا نے مراگش ار پشنبے سے وجود ہم ٹشنگ و تالان بھی تو مروچی ماتا شاد مختلف ہیں جہتانی بابتا گپ چا یہ ڈرامہ ہے بے مثال ڈرامہ آئیے بلوچی ڈرامہ ہم میں پروفیسر شعیب شادہ ردو بندات گاں پتہ ٹی وی اردو ڈرامہ پتہ میں علی مینگل صاحبہ دماغ گاں تو یہ شاریں چیزیں کہ اتا شاد ڈرامہ ہم دماغ کا شرف درنگ امید دانکا مروچی مراکش سوچ کار کلیم اللہ بلوچ میں کیمرہ مین محمد رفیع مہماندار ڈاکٹر زاہد دشتی میں انجینئر محمد قاسم منظور بلوچ موکل بھی دیت اللہ باؤٹ.